اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَارُونُ مِن قَبْلُ يَا قَوْمِ إِنَّمَا فُتِنْتُمْ بِهِ وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَنُ فَاتَّبِعُونِي وَأَطِيعُوا أَمْرِي۔ قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى۔ قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني أفعصيت أمري؟ قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي۔ قال فما خطبك يا سامري؟ قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي۔ قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس وإن لك موعدا لن تخلفه وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا۔ إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا۔ من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا خالدين فيه وساء لهم يوم القيامة حملا يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا۔
نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما صدق اللہ العظیم۔ اور بے شک ان سے ہارون نے اس سے پہلے کہا تھا کہ اے میری قوم، یوں ہی ہے کہ تم اس کے سبب فتنے میں پڑے، اور بے شک تمہارا رب رحمان ہے، تو میری پیروی کرو اور میرا حکم مانو۔ بولے ہم تو اس پر آسن مارے جمے، یعنی پوجا کے لیے بیٹھے رہیں گے جب تک ہمارے پاس موسیٰ لوٹ کے آئیں۔ موسیٰ نے کہا اے ہارون، تمہیں کس بات نے روکا تھا جب تم نے انہیں گمراہ ہوتے دیکھا تھا کہ میرے پیچھے آتے، تو کیا تم نے میرا حکم نہ مانا؟ کہا اے میرے ماں جائے، نہ میری داڑھی پکڑو اور نہ میرے سر کے بال، مجھے یہ ڈر ہوا کہ تم کہو گے تم نے بنی اسرائیل میں تفرقہ ڈال دیا اور تم نے میری بات کا انتظار نہ کیا۔ موسیٰ نے کہا اب تیرا کیا حال ہے اے سامری؟ بولا میں نے وہ دیکھا جو لوگوں نے نہ دیکھا، تو ایک مٹھی بھر لی فرشتے کے نشان سے، پھر اسے ڈال دیا، اور میرے جی کو یہی بھلا لگا۔ کہا تو چلتا بن کہ دنیا کی زندگی میں تیری سزا یہ ہے کہ تو کہے چھو نہ جا، اور بے شک تیرے لیے ایک وعدہ کا وقت ہے جو تجھ سے خلاف نہ ہوگا، اور اپنے اس معبود کو دیکھ جس کے سامنے تو دن بھر آسن مارے یعنی پوجا کے لیے بیٹھا رہا۔ قسم ہے ہم ضرور اسے جلائیں گے، پھر ریزہ ریزہ کر کے دریا میں بہائیں گے۔ تمہارا معبود تو وہی اللہ ہے جس کے سوا کسی کی بندگی نہیں، ہر چیز کو اس کا علم محیط ہے۔ ہم ایسا ہی تمہارے سامنے اگلی خبریں بیان فرماتے ہیں، اور ہم نے تم کو اپنے پاس سے ایک ذکر عطا فرمایا، جو اس سے منہ پھیرے تو بے شک وہ قیامت کے دن ایک بوجھ اٹھائے گا، وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے، اور وہ قیامت کے دن ان کے حق میں کیا ہی برا بوجھ ہوگا، جس دن سور پھونکا جائے گا، اور ہم اس دن مجرموں کو اٹھائیں گے نیلی آنکھیں۔ آپس میں چپکے کہتے ہوں گے کہ تم دنیا میں نہ رہے مگر 10 رات۔ ہم خوب جانتے ہیں جو وہ کہیں گے، جبکہ ان میں سب سے بہتر رائے والا کہے گا کہ تم صرف ایک ہی دن رہے تھے۔ صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین اور حاضرین، آج ہم نے سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 90 سے آیت نمبر 104 تک کی تلاوت کی اور ترجمہ پیش کیا۔ اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے۔ اللہ تعالیٰ میں قرآن پاک کو پڑھنے، سننے، سمجھنے اور اس کے احکامات اور تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دوران تلاوت اور ترجمہ اگر کوئی غلطی رہ گئی ہو تو اللہ تعالیٰ میں معاف فرمائے۔ آمین۔ جزاک اللہ۔